قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنات اور انسانوں کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اسی مقصد میں اس کو عمل کرتے رہنا چاہیے۔ جہاں وہ چیز اپنے مقصد پر عمل چھوڑ دیتی ہے تو پھر وہ کباڑ کے قابل ہو جاتی ہے۔ انسان جب اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتا ہے تو پھر اس کی بھی دنیا میں رہنے کا کیا حاصل ہے، تو پھر اس کے لیے جہنم کا ایندھن تیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی لیے بار بار ہمیں تنبیہ فرمائی کہ جو چیز ہمیں ہمارے مقصد سے پھیرتی ہے وہ کون سی چیز ہے، کس لیے انسان غافل ہوتا ہے اور کیوں بھٹک جاتا ہے، کون سی چیز ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں میرے بعد اپنی امت سے اس بات کا اندیشہ نہیں رکھتا کہ یہ کافر ہو جائے گی، مشرک ہو جائے گی، لیکن اندیشہ اس بات کا ہے، ڈر اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی اور تم دنیا سمیٹتے سمیٹتے اللہ رسول کو بھول جاؤ گے۔ امت مصطفیٰ کی یہی حالت ہے کہ دنیا اس قدر حاوی ہے کہ وہ اپنے آرام اور سکون کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ مجھے وہ بات یاد آتی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے جس میں شہد ہے، آپ اس کو نوش فرمانا چاہتے ہیں، منہ کے قریب لے گئے، اچانک آپ نے واپس رکھ دیا اور کسی چیز کو دھکا دے کر کے ہٹانے لگے، جیسے کوئی مکھیوں کو بھگاتا ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے قریب کبھی کوئی مکھی نہیں آتی، لیکن اندیکھی چیز کو آپ ہٹا رہے تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پیالے کو اٹھایا، پھر تھوڑی دیر منہ کے قریب جاتے ہی واپس رکھ دیا، پھر کسی چیز کو دھکا دے کر نکال رہے تھے، تیسری مرتبہ پیالہ اٹھایا تو صحابہ نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اشک بہ رہے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے پہلی بار جب میں نے شہد کا پیالہ اٹھایا تو دنیا میرے پاس سج سنور کر کے آئی، تیار ہو کر آئی اور کہا اے اللہ کے نبی میرا حسن و جمال آپ قبول کر لیں، ہر طرح کے حسینائیں آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گی، ہر طرح کا حسن آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گی۔ حضور فرماتے میں نے دھکا دے کر دور کیا کہ مجھے تیرے حسن و جمال کی ضرورت نہیں۔ دوسری بار جب میں نے پیالہ اٹھایا تو دنیا پھر آئی میرے پاس اور پورے زر و جواہرات اور دولت کے انبار لے کر دنیا نے کہا اے اللہ کے نبی یہ قبول کر لیں، آپ کے قدموں میں سونے کے محلات اور جواہرات سجا دیے جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے اس کو بھی دھکا دے کر دور کیا، نہ تیرے حسن و جمال کی طرف میں رغبت کروں گا، نہ تیرے دولت و مال کی طرف، مجھے اس کی بھی حاجت نہیں۔ حضور پاک فرماتے تیسری بار دنیا میرے پاس آئی اور کہا اے اللہ کے نبی آپ نے میرے حسن و جمال کو بھی نہیں قبول کیا، دولت و مال کو بھی نہیں قبول کیا، مجھے دھکا دے کر دور کیا، لیکن ایک بات ہے آپ کے بعد آپ کی امت ایسا نہیں کر سکے گی، وہ دولت و مال اور حسن و جمال کی طرف بھاگے گی اور آپ کو چھوڑ دے گی۔ حضور فرماتے جب میں نے یہ بات سنی تو میرے آنسو نکل آئے، کیا میری امت مجھے چھوڑ کر اس طرح دور ہو جائے گی؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو ہے مسلمانوں، کیا آج وہ پوزیشن نہیں ہے؟ تم نے کبھی راتوں کو تصور کر کے دیکھا کہ کتنی راتیں ایسی آئی کہ میں نے اپنے مصطفیٰ کو یاد کیا ہے؟ اس رسول کا حال تو یہ تھا، ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ایک رات ایسی نہیں گئی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا نہ کرتے ہو۔ رات کو کھڑے ہوتے تھے تو پنڈلیوں میں سوجن آ جاتی تھی، کثرت سے روتے تھے اپنی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا میری امت بھولی بھالی ہے، اس کی بخشش میرے حوالے کر دے، رب حب لی امتی۔ اور آج امت کا حال یہ ہے کہ سال میں ایک بار میلاد کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں حق ادا کر لیا۔ دولت اور شباب، یہ حسن و جمال، ہر نوجوان کو دیکھو ان دو چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، مال جمع کرنا ہے اور خوبصورت عورت کو لانا ہے، اور ان دو چیزوں نے دنیا میں اس کو ایسا غافل کر رکھا ہے۔ جب اس کے سامنے کہا جائے تیرے نبی پاک کی عزت کی بات آئی ہے، کہا وہ دیکھ لیں گے، مولانا لوگ تو ہے نا، علماء اکرام اپنا کام کریں گے، کل قیامت کے دن کیا منہ لے کر کے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے؟ کس منہ سے حضور کی بارگاہ میں آئیں گے کہ اے اللہ کے نبی میری شفاعت کر دے؟ کیا اس بات کا احساس نہیں ستاتا کہ اللہ کے نبی اگر مجھے پوچھیں تو اسی جگہ سے آتا ہے جہاں روز مجھے گالیاں دی جاتی تھی، تو روزانہ اپنی مستیوں میں مست تھا، اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چھال اپنی چل گیا۔ آج تمہیں میں جگانے آیا ہوں اور بیدار کرنے آیا ہوں،
زندگی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کروں، نہ یہ کہ تم دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے اللہ اور اس کے رسول کو بھول گئے۔ قرآن میں 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو صرف اس لیے دوزخ میں جا رہے ہوں گے کہ ان کے دوست برے تھے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وہ پکارے گا اے کاش میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو آج دوزخ میں نہیں جا رہا ہوتا۔ بزرگان دین نے یہاں تک فرمایا ہے وہ قبر میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حالت میں اور اتنی جلدی آتے ہیں، اور منکر نکیر کے اٹھانے سے پہلے اس سے کہتے ہیں فرشتوں سے آہستہ سے اٹھاؤ، میری محبت میں بڑا تھک کے آیا ہے۔ وہ کس کے لیے ہے؟ جو محبت مصطفیٰ میں تھکا ہوا ہو اس کے لیے ہے، وہ نہیں جو عیش و عشرت میں شباب و کباب میں یہاں تھک کر کے گیا ہو۔ وہاں پر بھی بزرگوں نے فرمایا قبر میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ لوگوں کی، کچھ مومنین کی قبر میں ایسے بھی حالات ہوں گے کہ جب فرشتے اس کو اٹھا کر جھنجھوڑ کر پوچھ رہے ہوں گے بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا دنیا میں، حضور اپنا چہرہ پھیر لیں گے۔ حضور فرماتے ہیں خبردار میری طرف مت دیکھنا، اس لیے کہ دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، جس کو پسند کرتا تھا اس کو آج بلا لے۔ تمہارے پاس کوئی اور آپشن رہ جائے گا قبر میں بلانے کے لیے کسی کو؟ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زندگی میں حالات بدل گئے، گناہوں کی طرف چل پڑے، میں نفس کا شکار ہو گیا، فلاں کام کر لیا، فلاں کام کر لیا۔ کون انسان ایسا ہے جو خطا نہیں کرتا؟ انسانوں میں خطا ہے نبیوں کو چھوڑ کر، لیکن میرے عزیزوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مایوس ہو کر کے انہی کاموں میں لگ جاؤ۔ یہ ساری دنیا سے ہٹا کر اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے سپرد کرو، دیکھو کبھی تمہاری زندگی میں تمہارے جسم سے بے حیائیاں نہیں آ سکتی، نہیں آئیں گی۔ یہ جسم اللہ، اس جسم کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اور ہماری گردنوں کی اوپر اگر کسی کا حکم ہے تو وہ رسول اللہ کا ہے۔ اگر زندگی میں تم نے یہ طے کر لیا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے بنایا ہے، میری گردن اللہ کے نبی کی عزت کے لیے ہے، سپرد کر دیا اپنے آپ کو، تو بے حیائیاں تمہارے اندر نہیں آئیں گی۔ ہاں ہوتا یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے پیش کیا ہے، دوستوں کے سامنے، ارے کس کو تم جان جان کہتے رہتے ہو، تو میری جان ہے، میں تیری جان ہوں، پتہ نہیں کتنوں کو جان کہا ہے اور کوئی جان کسی کے کام کی نہیں ہے۔ لیکن ایک بار جن صحابہ نے کہا فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان آپ پر قربان، یہاں دوست کو یا بیوی کو یا محبوبہ کو جان کہا تو بدلے میں اس نے پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی ہے، زندگی میں سوائے دکھ اور غم کے کچھ نہیں ملا جان سے۔ لیکن مصطفیٰ کریم کو جس نے یہ کہا میری جان آپ کے حوالے ہے، اللہ کے نبی نے ان کو ذرے سے اٹھا کر کے آسمان کا تارا بنا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے اپنے آپ کو کر کے تو دیکھو، پھر تمہیں کہاں سے کہاں پہنچایا جائے گا۔